امی کے گھر میں قدم دھرتے ہی رانی تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ امی لان کے کپڑے اور ایمان کی ضرورت کی چیزیں خریدنے مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ ارے لڑکی، یہ کیا بے صبراپن ہے؟ دم تو لینے دو، گھر میں داخل ہوئی نہیں اور محترمہ ہیں کہ آ پہنچی چیل کی طرح جھپٹا مارنے کو۔ یہ بھی خیال نہیں کہ ماں گرمی میں تھکی ہاری آئی ہے، پہلے 2 گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دو۔ موسم کی تپش نے امی کا مزاج پہلے سے گرم کر رکھا تھا، ایسے میں رانی کا ندیدہ پن انہیں مزید سلگا گیا۔ رانی کو یکایک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معاف کر دیں امی، میں ابھی پانی بلکہ شربت لے کر آتی ہوں۔ شربت پی کے امی کے رگو جاں میں سکون اترا تو ان کے مزاج کی برہمی میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی، اس لیے انہوں نے قدرے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا، ایمان کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لو، پھر تم دونوں اپنی اپنی پسند کے کپڑے منتخب کر لینا اور ایمان بھی دیکھ لے کہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں۔ ایمان تو سو رہی ہے امی، اچھا چلو اسے اٹھنے دو، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ امی نے ہاتھوں سے اپنی بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیتے ہوئے کہا تو وہ تخت پر ان کے مقابل آ کر بیٹھی۔ اسی اثنا میں ایمان بھی آنکھیں مسلتے ہوئے آ گئی۔ امی کب آئیں؟ کتنا حبس اور گرمی ہے، تھک گئی ہوں گی، شربت لاؤں آپ کے لیے؟ اس کے لہجے میں امی کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ اس نے جتاتی ہوئی نظروں سے رانی کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں بیٹا، شربت پی لیا میں نے، خوش رہو۔ آؤ بیٹھو، ذرا یہ کپڑے دیکھ لو، اپنی ساری چیزیں بھی، پھر اثر ہو جائے گی، طیبہ اور ان کے ابو بھی آ جائیں گے۔ رانی، آپ آٹا گوندھ کر سالن کی تیاری شروع کر دینا اور ایمان اپنی ساری پیکنگ کر لو، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اور ہاسٹل میں دل لگا کر پڑھنا اور اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرنا، ہمیں تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ امی نے ہدایات دیتے ہوئے سائڈ پر پڑے شاپر اڑا کر مختلف پرنٹس اور رنگوں کے سوٹ اور ایمان کا سامان تخت پر رکھے۔ امی یہ کیا لے آئیں؟ سارے ہی پرنٹ آؤٹ آف فیشن ہیں، آج کل تو گل احمد جے ڈاٹ والے لان سوٹ چل رہے ہیں، جتنی ایگزیبیشن کی کوریج ٹی وی پر دکھا رہے ہیں اور مارننگ شوز میں بھی ساری ہوسٹس وہی پہن کر آ رہے ہیں۔ توبہ ہے رانی آپی، ہم کوئی ٹی وی پر تھوڑی کام کرتے ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کر رہی ہو اور نہ ہی کسی پوش ایریا میں رہتے ہیں۔ برانڈڈ چیزیں اعلیٰ طبقوں اور مالدار پارٹیوں کے لیے ہیں۔ امی اتنے شوق سے گھوم پھر کر ہمارے لیے کپڑے لائی ہیں، آپ یوں ان کا دل نہ توڑیں۔ تم چپ کرو، تمہیں کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے۔ ایسے عام پرنٹڈ کپڑے پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں۔ امی کو بھی فیشن کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے تو کہتی ہوں کہ یا تو ہمیں پیسے دے دیں یا ساتھ لے جائیں۔ ہاں، تمہیں دے دوں پیسے اڑانے کے لیے، تم کماؤ تو درد ہونا، پیسے اڑانے کا سوچو، جمع کرنے کا تو خیال نہیں ہے۔ ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو۔ ارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تن ڈھانپنے تک کپڑا میسر نہیں، مگر مہارانی صاحبہ کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی چھوٹی بہن سے کچھ عقل ادھار لے لو، وہ بھی وہی کھاتی ہے جو تم کھاتی ہو اور اسی گھر میں پلی پڑی ہے۔ کس قدر صالح، شکر گزار اور قناعت پسند بچی ہے۔ ایسی اولادیں دوا لیتی ہیں ماں باپ کی۔ والدین کی تابع فرمان سیکھو بیٹا اور اپنے حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ دولت نہیں، سکون اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رانی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ایمان سب سے چھوٹی۔ آخر میں 2 جڑواں بھائی بھی تھے۔ رانی کی والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور محنتی، ذہین، سمجھدار اور ایماندار آدمی تھے، لہٰذا پوری ایمانداری سے محنت کر کے انہوں نے اپنا چھوٹا سا ذاتی مکان لیا تھا۔ رانی کی امی گھر میں سلائی مشین کا کام کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنے گھرانے کی خوشحالی دیکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی شکر، صبر اور برداشت کے جذبوں کو اولین ترجیح پر رکھا اور بچوں نے ان کی تربیت کا مان رکھا، بظاہر رانی کے۔ جانے کیوں وہ قناعت پسند نہ تھی، گو کہ امی ابو اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن پھر بھی رانی خوش اور پرسکون نہ رہتی۔ شمیم بیگم رانی کی طبیعت کا جذباتی پن دیکھ کر ہولتیں اور کڑتی رہتی کہ نہ جانے آگے کیسا گھر بار ملے، اور اپنے رب سے ان کے حق میں دعائیں کرتی، اور بھلا ماں کی دعائیں کب رائگاں جاتی ہیں۔ ایمان ہاسٹل میں پہلے کچھ دنوں میں پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اسے اپنا گھر شدت سے یاد آنے لگتا، اس کا دل کرتا کہ ابھی گھر واپس چلی جاؤں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں اور کلاس فیلو سے گل مل گئی۔ رفتہ رفتہ اس کے طور طریقوں اور رہنے سہنے میں بھی بدلاؤ آنے لگ گیا تھا، جیسے سب نے مثبت پہلو کے طور پر محسوس کیا، مگر ایمان کی دوستی بری لڑکیوں سے ہو گئی تھی۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے ایمان پر بھی برے اثرات ہو گئے تھے۔ ڈپارٹمنٹ سے واپس آتے ہی دوستوں کے ساتھ پورا دن گھومنے میں گزار دیتی۔ دھیرے دھیرے وقت بہتا گیا، کب اور کیسے سے کچھ اندازہ نہ ہوا۔
اور وہ علی کے ہتھے چڑھ گئی۔ علی کا تعلق نشہ آور اشیاء بیچنے والے ایک گروہ سے تھا۔ تب ایمان ہر ہفتے گھر جانے کی بجائے علی کے پاس جانے لگی تھی۔ علی نے مکان کرائے پر لیا ہوا تھا اور مکان پر لڑکیوں کو لایا کرتا تھا۔ ایک رات ایمان نے فیصلہ کیا کہ آج میں رات بھی علی کے مکان پر بسر کروں گی۔ رات کو علی ایمان کو چھت پر لے گیا۔ چھت پر ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم کو گدگدا رہے تھے۔ ایمان نے چند لمحے سر جھکائے خاموش کھڑے علی کو دیکھا اور پھر اس کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ علی کہنے لگا، ایمان، ہر عورت ہر مرد کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور میری آئیڈیل تم ہو، لیکن میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ تمہارا آئیڈیل میں ہوں یا نہیں۔ علی نے سر جھکا کر ایمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایمان کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ علی، ان مقدس ساعتوں میں تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گی، تم واقعی میرے آئیڈیل ہو۔ رات بھر دونوں نے محبت میں گزارے۔ ایمان اگلے دن گھر جانے کی بجائے ہاسٹل چلی گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ایمان کی طبیعت مزمل رہنے لگی تھی۔ اسے اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہوا۔ جب اسے پتا چلا کہ اسے حمل ٹھہر گیا ہے تو علی نے ایمان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب علی نے ایمان کے ذریعے ہاسٹل میں نشہ آور ادویات فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران ایمان کو پتا چلا کہ ہاسٹل میں چیکنگ ہونے والی ہے تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہوئی کیونکہ اس لمحے وہاں میڈم آ گئی تھی۔ ایمان کے والدین کو بلایا گیا۔ ساری صورتحال جان کر ان کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ایمان کو بیٹی ماننے سے انکار کر کے چلے گئے۔ ایمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایمان خودکشی کرتے بچا لی گئی، لیکن یہ ذلت سہ نہ سکی اور دم توڑ گئی۔ دوسری طرف رانی جو بگڑی بیٹی تھی، پپھو کے گھر گزارے گئے چند دنوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ وہ جان گئی کہ جو شخص کسی کو عزت نہیں دے سکتا وہ احساس نامی جذبے سے نا آشنا ہو۔ وہ محبت جیسے نرم و لطیف پودے کی آبیاری کیسے کر سکتا ہے؟ اسے پپھو کے بیٹے عمر سے محبت ہو گئی تھی۔ محبت نے ایسا جادو کیا کہ اس کی شخصیت ہی بدل کے رہ گئی۔ عمر، میں جان گئی کہ اصل خوشیاں محبت کی دین ہوتی ہیں۔ بے جان چیزوں میں دم کہاں کہ وہ کسی کا خیال رکھ سکیں۔ میں جان گئی ہوں عمر کہ تمہاری بے لوث اور بے پناہ محبت کے آگے ہر شے ہیچ ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ باقی سب مایا ہے اور سب کچھ مایا ہے۔ پیچھے کھڑا عمر ارانی کی خود کلامی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور حیرت سے رانی کو تکے جا رہا تھا۔ اتنا خوب اقرار میرے وہم میں بھی نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بنگڑا ڈالنے لگے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے خود کلامی کی تو رانی چونک گئی۔ عمر کو پیچھے کھڑا دیکھ کر حیرت سے تکنے لگی۔ سنو، اب اور نہیں، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا، نہ تمہارے آنسو نہ تمہاری دوری۔ میں جا رہا ہوں سب سے کہنے کہ فوراً میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔